السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی اور آپ نے اس موقع پر تجارت کا سفر شام کی جانب فرمایا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ یہ نکاح تقریباً شام کے سفر سے واپسی کے 3 مہینے کے بعد ہوا، تقریباً 4-5 دن کا اس میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن کم و بیش موٹا موٹا جو حساب لگایا جائے تو وہ 3 مہینے کا ہے۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی ہے، تب خانہ کعبہ کو دوبارہ بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کی دیواریں وغیرہ کمزور ہو گئی تھیں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعاون فرمایا۔ اور اس متعلق یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبوت کا جو اظہار ہوا ہے 40 سال کی عمر میں، یہ اس سے پہلے کا ہم آخری واقعہ دیکھ رہے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت کا ظہور ہوا ہے، اس نبوت کے ظہور سے پہلے کی جو زندگی ہے، ابھی تک ہم وہ پڑھ رہے تھے، اور اس پہلے کی زندگی کا آج یہ آخری واقعہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کس طریقے سے ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے اندر میں 3 چیزیں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ نمبر 1، بیت اللہ کی تعمیر، نمبر 2، بیت اللہ کی تاریخ، اور نمبر 3، بیت اللہ کی فضیلت۔ اب اگر یہ تینوں چیزیں آج کے سبق میں آ جائیں تو بہت اچھا، اور اگر یہ تینوں چیزیں آج کے سبق میں بیان نہ ہو سکی تو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر لیں گے، اور جیسے ہی یہ ٹاپک ہمارا کلیئر ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا جو اظہار ہوا ہے، اس کے آثار کیسے شروع ہوئے، اس کی علامتیں کیسے شروع ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیزیں نظر آنی شروع ہوئیں، اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی نشستیں اگلے ٹاپک سے بات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو صحیح کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی ہے، اس موقع پر جیسے کہ میں نے بتایا بیت اللہ کو دوبارہ اثر نو تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ عمارت بہت پرانی ہو چکی تھی، ضرورت اس بات کی تھی کہ اس پوری تعمیر کو ڈھایا جائے اور دوبارہ سے اس کو بنایا جائے۔ اس موقع پر یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ بیت اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مسلمان دنیا میں چاہے جہاں بھی ہو، نماز پڑھنے کا جب وقت آئے گا تو اس کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہوگا، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا: ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ شہر کے اندر ہے۔ مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بکہ فرمایا فضیلت کے طور پر۔ تو یہ سب سے پہلا زمین کا ٹکڑا ہے جو سمندر میں سے نکلا ہے بلبلے کی شکل میں، اور پھر یہ پھٹا ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندر جو بھی تھوڑا بہت خشکی کا ٹکڑا ہے، 71% پانی ہے، 29% خشکی ہے۔ تو وہ جو خشکی ہے، پتھریلی زمین ہے، اس میں سب سے پہلا جو پتھریلا حصہ ہے جو زمین میں سے سمندر میں سے نمودار ہوا، وہ وہی حصہ ہے جہاں پر آج بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیں، بیت اللہ کی سب سے پہلے ہم تاریخ کی بات کر لیتے ہیں، ہسٹری کی بات کر لیتے ہیں کہ بیت اللہ اب تک کی ہسٹری میں کتنی بار تعمیر ہوا ہے، اور قریش نے جو تعمیر کی یہ کون سے نمبر کی تعمیر ہے۔ میں بہت مختصر طور پر اس پھیلے ہوئے مضمون کو سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے۔ فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا۔ فرشتوں کے تعمیر کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے ہیں، زمین پر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہی سے وہ پتھر جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں، حجاج، اس کو چومتے ہیں، وہ آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے۔ اور ایک چیز اور لائے تھے آدم علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی جو لاٹھی ہے وہ بھی لے کر کے آئے تھے۔ اور بہت سی کتابوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ وہ صندوق جس کو آج کل یہودی تلاش کر رہے ہیں، اور وہ چیسٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ قیمتی چیزیں تھیں، وہ بھی آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے۔ بہرحال یہ 2-3 چیزیں آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے زمین کی طرف آئے، اور جب آپ اس زمین پر نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی دوسری تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی۔
آدم علیہ السلام کے بعد جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آدم کے بعد شیس علیہ السلام اور آپ کی دوسری اولادیں تھیں، ان اولادوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تیسری تعمیر کا کام لیا. یعنی بیت اللہ کی جو تیسری تعمیر ہے وہ ابراہیم آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی ہے. دیکھیے یہ بات یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر نوح علیہ السلام کا دور آتا ہے، اور نوح علیہ السلام کے دور میں جب وہ کشتی پر بیٹھے ہیں اور وہ طوفان آیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا جو بیت اللہ تھا، خانہ کعبہ تھا، وہ ڈوبنے سے محفوظ رہا. اللہ نے اس کو اٹھا لیا تھا 7ویں آسمان پر، اور وہ آج بھی 7ویں آسمان پر بیت معمور کے نام سے موجود ہے. روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس کا طواف کر لے پھر دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا. آپ اس سے فرشتوں کی تعداد کا بھی اندازہ لگا لیں. تو نوح علیہ السلام کے طوفان میں وہ خانہ کعبہ جو موجود تھا وہ اٹھا لیا گیا. البتہ وہاں پر ایک ٹیلا سا موجود تھا ریت کا، اس جگہ پر علامت کے طور پر وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کو چوتھی مرتبہ تعمیر کیا. اس کے بعد قوم عمالقہ، یہ قوم ہے، انہوں نے 5ویں مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر کی. اس کے بعد قبیلہ بنو جرہم، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، سیرت میں ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے، ان لوگوں نے 6ٹھی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر کی. اس کے بعد پھر 7ویں مرتبہ قصی بن کلاب، اس شخص نے بیت اللہ کی تعمیر کی. اور اب یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 یا 37 سال جو بھی ہے، یہ 8ویں تعمیر ہو رہی تھی بیت اللہ کی. اور اس کے اندر قریش نے سب سے پہلے تو یہ کہا تھا کہ ہم کسی بھی طرح کا حرام کا پیسہ اس میں نہیں لگائیں گے. آپ جانتے ہیں قریش کی جو آمدنی تھی وہ سال میں 2 سفر، یمن اور شام، اور اس کے علاوہ ان کی آمدنی کے اور بھی ذرائع تھے، لوٹ پاٹ، ڈاکہ زنی، شراب وغیرہ، شراب بیچنا، یہ ساری چیزیں بھی ان لوگوں کی کاروبار تھے ان لوگوں کے. لیکن وہ لوگ زمانے جاہلیت کے اندر بھی اپنے جو تجارتی اسفار تھے اس کمائی کو حلال سمجھتے تھے، اور شراب وغیرہ بیچ کر اور ڈاکہ ڈال کر جو کمائی ہوتی تھی اس کو حرام سمجھتے تھے. تو ان لوگوں نے خود اس بات کو کہا کہ ہم لوگ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اپنی حرام آمدنی اس خانہ کعبہ پر نہیں لگائیں گے. اچھا وہ ذرا ڈیٹیل اور تفصیل ہے کہ کس طریقے سے کدل اٹھا کر کے دیواریں توڑی گئی، اس پر میں بعد میں جاؤں گا. ابھی پہلے موٹا موٹا معاملہ سمجھ لیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کے اندر ان لوگوں نے حرام مال نہ لگانے کا عہد کر لیا ایک دوسرے کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ جب بیت اللہ کو بنانے کھڑے ہوئے ہیں تو خانہ کعبہ کو پورا گرانے کے بعد جب انہوں نے بنایا تو اب وہ آدھا بنا، اور باقی آدھا جو اس کا پلاٹ تھا بیت اللہ کا وہ حصہ خالی چھوڑ دیا گیا، کیونکہ پیسے کم پڑ گئے تھے، رقم کم پڑ گئی تھی، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اس رقم سے بیت اللہ کو تعمیر کیا جاتا. اس صورت کے اندر انہوں نے کیا کیا، باقی کا جو آدھا حصہ ہے اس پر صرف دیوار کھڑی کر دی اور چھت نہیں بنائی اس کے اوپر. باقی آدھا بیت اللہ چھت والا بنایا اور آدھا بیت اللہ بغیر چھت کے صرف ایک دیوار کھڑی کر دی. جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا جو نہیں بھی گئے ہیں، آپ لوگ بیت اللہ کو سرچ کر کے دیکھیں، آج بھی بیت اللہ اسی ترتیب سے بنا ہوا ہے کہ آدھا خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور خانہ کعبہ کی آدھی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، وہاں صرف ایک دیوار بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر چھت نہیں ہے. اس کو حتیم کہتے ہیں، حتیم. یہ حتیم خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حجاج کرام کے لیے حکم ہے کہ جب وہ طواف کریں تو حتیم کو اس میں ساتھ میں شامل رکھیں. اگر انہوں نے حتیم کو طواف کے اندر شامل نہیں کیا تو طواف نہیں ہوگا ان کا. بہرحال قریش نے کیا کیا، پیسے کم پڑنے کی وجہ سے آدھے حصے کو تعمیر کر دیا اور باقی آدھا حصہ اس پر صرف ایک دیوار چھوڑ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بیت اللہ کو جو اب بنا رکھا ہے توڑ دوں اور اس کو دوبارہ بناؤں، اور یہ جو حتیم کا حصہ ہے اس کو بیت اللہ میں شامل کر دوں، اور اس کا جو دروازہ اونچا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا دروازہ آج بھی اونچا، سیڑھی لگتی ہے اوپر جانے کے لیے، اس کا جو دروازہ اونچا ہے اس کو نیچے لے آؤں اور ایک دروازے کے بجائے اس کے 2 دروازے بناؤں، ایک اندر آنے کے لیے، دوسرا باہر جانے کے لیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس خواہش کا اظہار کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تھا. آپ نے خود اس خدشے کا اظہار فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ لوگ پھر نہ جائیں میرے یہ کام کرنے سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند تو کیا تھا مگر اس پر عمل نہیں کیا تھا. بہرحال قریش کی تعمیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک بیت اللہ اسی شکل میں رہا جس شکل میں یہ آج ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ہے حضرت اسما، یہ ان کی بڑی بہن ہے، ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ حضرت اسما کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، کیونکہ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زبیر سے، تو ان سے بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر۔ یہ بڑے زبردست صحابی بھی تھے جلیل القدر، اور بڑے زبردست سیاسی آدمی بھی تھے۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ قریش کی تعمیر کو ختم کر دینا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے خواہشات کا اظہار فرمایا تھا اس کے مطابق بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کرنا چاہیے۔ لہٰذا 9ویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے اس خانہ کعبہ کو جو آج کی شکل میں ہے اس کو ڈھا دیا اور بالکل اس طریقے سے بنایا، حتیم کو اس میں شامل کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس کا جو دروازہ تھا اس کو نیچے لے آیا اور 2 دروازے بنا دیے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، تاکہ ہر آدمی اس میں آ جا سکے۔ ان کا سیاسی کٹڑ دشمن حجاج بن یوسف، یہ بڑا خطرناک آدمی تھا اور بڑا بدبخت آدمی تھا، بڑا جو ہے گناہ گار آدمی تھا اور کبیرہ گناہ کرتا تھا، فاسق تھا، اور اس کی زندگی بڑی عجیب و غریب گزری ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی اسی نے شہید کیا، اور بیت اللہ کے اوپر پتھر وغیرہ پھینک کر، سنگ باری کروا کر، اس نے ہی بیت اللہ کی دیواروں کو کمزور بھی کیا تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو گھٹانے اور لوگوں کے ذہنوں سے ان کی جو ہے ان کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے ایک چال چلی، ایک مکاری کھیلی، اور اس نے یہ کام یہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر نے جو خانہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے مطابق بنایا تھا اس کو دوبارہ توڑ دیا، اور پھر جو قریش نے جس طریقے سے بنایا تھا نا 8ویں مرتبہ، یہ 10ویں تعمیر ہو رہی ہے بیت اللہ کی حجاج بن یوسف کے ذریعے سے، بالکل اسی طرز پر خانہ کعبہ کو اس نے دوبارہ بنا دیا جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے۔ قریش کی اسی تعمیر کے اوپر دروازہ واپس اوپر لے گیا، ایک ہی دروازہ کر دیا، حتیم کو چھوڑ دیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، حالانکہ وجہ اس کی کچھ اور تھی۔ یہ عبداللہ بن زبیر کی مخالفت میں اس نے یہ کام کیا، لیکن لوگوں کے سامنے اس نے باتیں کیا رکھی، میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ حاجیوں کو آنے جانے میں آسانی ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے اپنی زندگی میں کوئی کام اچھا نہیں کیا، بس اس کی زندگی کے صرف 2 کام ایسے ہیں کہ اگر ان کو اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 کاموں کی وجہ سے اس کی بخشش کر دے، وگرنہ اس کی زندگی میں کوئی نیک کام نہیں ہے۔ نمبر 1 یہی بیت اللہ کی تعمیر کو دوبارہ اسی طرز پر لے آنا، اور نمبر 2 اس پر قرآن مجید کے اوپر اعراب لگوانا، حروف کے اوپر جو زبر زیر پیش لگے ہیں وہ اس نے لگائے ہیں، حجاج بن یوسف نے۔ اگر قرآن مجید پر اعراب نہ لگتے تو ہم لوگ عجمی لوگ، جاہل اور ان پڑھ لوگ قرآن مجید کو شاید نہ پڑھ پاتے، صرف عرب کے لوگ اچھے طریقے سے پڑھتے۔ تو ایک تو آسانی یہ ہوئی، دوسری آسانی یہ ہوئی حاجیوں کے لیے کہ دیکھیں اگر خانہ کعبہ کا صرف ایک ہی دروازہ ہوتا، حتیم اس میں شامل نہ ہوتا، حتیم اسی کے اندر شامل ہوتا، تو بیت اللہ کے اندر جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں صرف VIP کیٹیگری کے لوگ، صرف سردار لوگ، صرف شیخ لوگ، صرف مالدار لوگ، صرف سیاسی لوگ وہی بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، غریب آدمی تو نہیں جا سکتا۔ لہذا حتیم کو واپس کھول دیا گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہوئی کہ حاجیوں کے لیے وہ بیت اللہ کے اندر جانا چاہیں تو حتیم کے اندر جا کر کے وہاں آرام سے اٹھ کے بیٹھ کے نماز وغیرہ پڑھ لیں، کچھ تلاوت کر لیں، کچھ ذکر کر لیں۔ اگر بیت اللہ اسی تعمیر پر ہوتا جو عبداللہ بن زبیر نے کیا تھا تو شاید ہمارے جیسے غریب لوگ حسرت سے مر جاتے، لیکن کبھی بیت اللہ کے اندر نہ جا پاتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ حجاج بن یوسف کے بعد ایک بڑے زبردست بادشاہ گزرے، ہارون رشید، بڑے متقی اور پرہیزگار، بڑے علماء کے فرما بردار تھے، مطیع تھے، علماء کی بڑی بات مانتے تھے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ بیت اللہ کو حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کی تعمیر سے ہٹا کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے ہٹا کر پرانے طرز پر بنا کر ٹھیک نہیں کیا، لہٰذا میں 11ویں مرتبہ اس کی تعمیر کروں گا، اور حجاج بن یوسف نے جو بنایا ہے اس کو پورا دوبارہ ڈھا کر کے اسی طریقے سے بناؤں گا جیسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ جیسے ہی ہارون رشید اس ارادے سے چلے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے، اس دور کے بہت زبردست عالم دین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک مجتہد عالم دین ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے بڑے عالم ہیں، دوسرے بڑے امام ہیں۔ یہ ہارون رشید کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوا ہے کہ نہیں بھائی نہیں، تمہیں بیت اللہ پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم بھی بیت اللہ کے اوپر ہاتھ ڈالو گے حجاج بن یوسف کی طرح تو تمہارے بعد ہر آنے والا بادشاہ بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کرنے میں اپنی عزت اور فخر سمجھے گا، اور بیت اللہ ہر بادشاہ کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گا۔ تو لہٰذا اس سلسلے کو یہیں روک دو،
اگرچہ حجاج بن یوسف نے کسی بھی نیت سے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہو، لیکن اس کو اب ہاتھ مت لگاؤ، قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ ایسے ہی رہا دیا جائے گا۔ تو بیت اللہ کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، اسی طرز پر چھوڑ دیا گیا۔ البتہ یہ جو آج ہم خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر جو پردہ ہے یہ کالے رنگ کا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں پہلے یہ سفید رنگ کا تھا ایک زمانے تک، اور پھر یہ ہرے رنگ کا ہوا، لیکن اب کم سے کم 150 سال سے 150 یا 100 سال سے کالے رنگ کا پردہ ہم اس کے اوپر دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قریش نے جو اس کی تعمیر کی تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے بیت اللہ کی چھت بھی نہیں بنائی تھی، جیسے کہ میں نے بتایا۔ اچھا جی، یہ بیت اللہ کی کچھ مختصر تعمیر اور اس کی کچھ مختصر ہسٹری ہو گئی، تاریخ ہو گئی۔ اب بیت اللہ کو قریش نے کس طریقے سے تعمیر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کیا معاملہ رہا، اور دوسرا بیت اللہ کی فضیلت کیا ہے، کیا کیا اس کے کمالات ہیں، کیا کیا اس کے انعامات ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیسے ملی، نبوت تو پہلے مل چکی تھی، اس کا اظہار کیسے ہوا، اور پھر نبوی زندگی شروع ہو جائے گی، مکی زندگی شروع ہو جائے گی، اور وہاں سے سیرت کے اندر آپ کو ایک طریقے سے ایک حلاوت سی محسوس ہونی شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ ابھی سے آپ کو بہت ساری باتیں ملی ہوں گی اور بہت مزہ آ رہا ہوگا، لیکن انشاءاللہ ایک دعوت کا جو دور ہے نا، جب وہ شروع ہوگا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نبوت کی ذمہ داریاں جب آتی ہیں تو پھر کیسی کیسی مصیبتیں اور مشقتیں پیغمبروں کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ انشاءاللہ اس آگے کی بات اگلی نشست میں عرض کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔